ہے اور اس سال 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی جو تعلیم کے شعبے کے اندر بچوں کو الیکٹرک سکوٹیز مل رہی ہیں. بچوں کے لیے لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا جس کی ڈسیمینیشن کچھ دنوں میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود کرنے جا رہی ہیں. تو یہ فرق ہے کہ جو کہنا باتیں کرنا اور کر کے دکھانے میں. اسی لیے میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو آپ کے ساتھ کرنی تھی اور یہ 2027 میں جو انہوں نے تعلیم کارڈ شروع کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگلا جو ان کے تصویر کے اندر جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے جی بی آر ٹی ایکسپینڈڈ. ابھی میں نے بی آر ٹی آپ کو بتائی کہ جس کا کرایہ 110 روپے سے 510 روپے کر دیا گیا ہے. اور وہ بی آر ٹی کتنا چلتی ہے کتنا جلتی ہے کوئی تصویریں ہے جی ہمارے پاس ذرا دکھائیں. یہ ہے جی بی آر ٹی. بی آر ٹی کا جو کانٹریکٹر ہے وہ عالمی جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا ہے اور اس نے وہاں پہ حکومت کے خلاف 57 ارب روپے کا اس نے جو ہے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ جو ہے یہ ہے بی آر ٹی کی کارکردگی جو انہوں نے اپنے لیے ایک ٹریڈ مارک بنا کے یہ مجھے بھجوائی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اچھا اس کے بعد پشاور ڈی آئی خان موٹر وے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پشاور بھی جو کہ موٹر وے ہے یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جی اور وفاقی وزارت پلاننگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ذرا دکھا یہ ہے جی یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے جس کو بھی گنڈا پور صاحب کی نالائق حکومت نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں نا اگر وہ صحت کارڈ جو نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ تھا اگر اس کو رنگ روغن کر کے اپنے نام لے جا سکتے ہیں تو پوری کی پوری جو یہ موٹر وے ہے اس کو وہ اپنے نام لگا سکتے ہیں. اور بی آر ٹی سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ بی آر ٹی جس کو جنگلہ بس کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے یہ ایک ہی بی آر ٹی بنا سکے اس کے بعد کبھی جو وہ بی آر ٹی چلا بھی نہیں سکے. دوسری طرف پنجاب میں 3 نئی میٹروز بنی اسی دور کے اندر اور ایک اورنج لائن اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب میری چیف منسٹر جو ہے وہ گلاس ٹرین جو راول پنڈی اسلام آباد اور مری کے بیچ میں چلے گی وہ گلاس ٹرین اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لیے جو انڈر گراؤنڈ ایک بلٹ ٹرین ہے اس کا منصوبہ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے فرق اس کا ترجیحات کا. تو یہ جو سی پیک کا پروگرام ہے اس کی لمبائی موٹر وے کی ہے 360 کلومیٹر اور اس کی لاگت جو ہے 276 بلین ہے. اور یہ سی پیک کے منصوبے کو بھی موصوف نے اپنے فرنٹ پیج پہ چھاپ کے جو ہے وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ان کا منصوبہ ہے. تو جب آپ نے خود کچھ کیا نہیں ہوتا نا جب آپ نے کبھی دفتر نہیں آئے اور میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو میری چیف منسٹر کہیں جاتی ہے آپ کو ہم تکلیف دیتے ہیں آپ وہ میڈیا کوریج بھی ہوتی ہے وہاں پر بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہیں اپنی چھت اپنا گھر پہ 10,500 گھر بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں ریکارڈ پہ ہے. کسان کارڈ پہ 7.5 لاکھ کسان جو ہیں وہ خریداری کر چکے ہیں 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے. گرین ٹریکٹرز لوگوں کو مل چکے ہیں. ادویات لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں. 2 بڑے ایک کینسر کا ہاسپٹل ایک کارڈیولوجی کا ہاسپٹل یہ آن گراؤنڈ بن رہے ہیں. یہ سب پنجاب میں ہو رہا ہے. اور انہوں نے اپنی یہ جو پیج چھاپا اس کے اوپر یہ جو 4-5 چیزیں خود لکھ کے دی اس کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور یہ جو بی آر ٹی پشاور ہے اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ 120 ارب روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے. اور اس 120 ارب روپے سے بھی کم لاگت میں پنجاب میں 3 میٹروز جو ہیں وہ بنائی جا چکی تھی اور ابھی بھی 60 ارب روپیہ بائی دا وے انہوں نے ادا کرنا ہے. اور ابھی وہ اپنے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ بی آر ٹی کے واش رومز جو ہیں وہ بند تھے اور ان کی جو حالت ہے کوئی ہسپتال کوئی سکول کوئی کالج جو ہے وہ اس پوری ان کی جو کارکردگی انہوں نے خود بنا کے ہمیں بھیجی ہے اس میں کہیں کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میں نے بہت کوشش کی کہ میں دیکھوں کہیں کوئی فگر مل جائے مجھے پتا چلے کہ بھئی اس منصوبے سے اتنے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے ہیں جیسے میں پنجاب کے بہت سارے منصوبے بتاتی ہوں. تو اللہ کر کے مجھے ایک جو ہے وہ فگر مل ہی گیا. وہ میں نے فگر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں پوری یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے 173 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی 173 نوکریاں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہیں. دوسری طرف ستھرا پنجاب پروگرام ایک پروگرام ہے ایک ستھرا پنجاب پروگرام کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نوکریوں پہ اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو اربوں روپے کی ایک نئی انڈسٹری
جو ہے وہ پنجاب کے اندر کھڑی ہوئی ہے اس ایک پروگرام کے ذریعے. تو انہوں نے 173 جو نئی نوکریاں ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے وہ انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے بھیجی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پورے 815 لوگ حساب لگایا اپنے 815 لوگ پورے کے پورے انہوں نے ٹریننگ لی ہے آئی ٹی کی. اب وہ آئی ٹی کی ٹریننگ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے. جس طرح انہوں نے جو ہے جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سنتے ہوئے اور میرے سناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے 25-30 ہزار روپے کے اوپر ہزاروں لوگ بھرتی کیے تھے خیبر پختونخوا میں بھی اور اسی پنجاب میں بھی, اور وہاں پر ان کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف گالی گلوچ کرنا, اسکینڈلائز کرنا, اداروں کے خلاف بغاوت جو ہے اس کو ہوا دینا, یہ سب جو ہے یہ ان کے کارکردگی کے اندر شامل ہوتا تھا. دوسرا سی آر بی سی جو ہے یہ بھی انہوں نے اپنی اس میں رکھی ہے کہ یہ ہماری کارکردگی ہے. اس سی آر بی سی جو ہے اس کے اوپر بھی ہاں ایک میں اس سی آر بی سی پہ بھی آتی ہوں. پہلے یہ جو تعلیم ہے اس تعلیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 37 نئے اسکول تعمیر کیے ہیں, اور جب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں چیک کیا تو وہ کوئی اسکول تعمیر نہیں ہوا ہے. یہ 37 کے 37 اسکول بھی جو ہے یہ ابھی کاغذوں میں ہیں, کہیں پر بھی کسی ایک اسکول کا سنگ بنیاد تک نہیں رکھا گیا. وہ اسد کیسر صاحب کی ہے جی ہمارے پاس, جو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک وہ نہیں ہے اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ ایک افتتاح کیا ہے جی ایک پل کا, اور وہ پل اربوں روپے کی لاگت سے بنا ہے, اور وہاں کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے دکھائی جہاں اتنا بڑا کھڈا ہے. یہاں پر لاہور کے اندر بارش سے ایک لوکل کمپنی کا پینٹ جو ہے وہ لائٹ ہو گیا تو سارے یوٹیوبر ہوں گے یہ سارے ان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے کہ اوئے ہوئے ہوئے بڑا نقصان ہو گیا. حالانکہ پنجاب کی ایکسچیکر سے 1 روپیہ کسی کو نہیں لگا, کسی کو اس کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی, ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا. وہاں اربوں روپے کا جو پل بنا ہے اس کے اوپر اتنا بڑا کھڈا ہے پل بنتے ہی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سب نیپال گئے ہوئے ہیں آج کل, اور ان کو نہیں پتا کہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کو کچھ کہنا چاہیے, ان کے منہ سے کوئی بات نکلنی چاہیے, نہیں نکل سکتی, ان بیچاروں کی اپنی مجبوری ہے. اب آج کی سی آر بی سی کینال جو ہے یہ 1995 کا منصوبہ, اندازہ لگائیں 1995 کے منصوبے کو موصوف نے اپنے اس کے اوپر چھاپ کے وہ کہہ رہے ہیں یہ مان لیں میرا منصوبہ ہے. یہ سی آر بی سی 1995 کا منصوبہ ہے, اور یہ بھی وابدہ کا منصوبہ ہے. وابدہ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں. سو وابدہ کا منصوبہ, ان کا منصوبہ, سی پیک کا منصوبہ, ان کا منصوبہ, تعلیم کا منصوبہ 2027 کا منصوبہ, صحت کارڈ نواز شریف کا منصوبہ, تو پھر پیچھے کیا ہے؟ پیچھے پھر موکلات ہی بچتے ہیں میرا خیال ہے, یا وہ سسکیاں آہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام جو دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے اس وقت جھلس رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے, افسوس ہوا مجھے بہت جب میں نے اس کے اندر دیکھا کتاب کے اندر کہ انہوں نے کہا میں نے 4 جرگے کیے ہیں اور پتہ نہیں کو 5-7 میں نے 4 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. یہ ان کو انہوں نے اپنی کارکردگی بتایا ہے. اور وہ جرگہ بھی آپ کو پتا ہوگا جب کرم جل رہا تھا, جب وہاں پر سینکڑوں لوگ مارے جا رہے تھے, موصوف جو ہے اس وقت فتح اسلام آباد کے رستے میں تھے, اور ان کو شرم دلائی بار بار کہ خدا کا واسطہ وہاں لوگ مر رہے ہیں ان کو دیکھو. اور آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر روز ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے, لیکن 4 جو ہے وہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگز اور 2 جرگے, یہ ٹوٹل کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی. اور یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے کتاب نہ بھیجی تھی تو مجھے تو پتہ نہ چلتا نا کہ اتنی ترقی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, کہ جہاں پر اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے محفوظ ہیں, نہ عام عوام محفوظ ہے, مدرسوں کے اندر مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, پولیس اہلکار جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو نیرو ہے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ انہوں نے 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں اور 2 جرگے کیے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب اینڈ کے اوپر جو ہے وہ صرف 1-2 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے یہ میں نے سنا تھا, مجھے بتایا گیا کہ گنڈا پور صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, بتایا گیا مجھے. تو میں نے کہا کہ اچھا مان لیتی ہوں پڑھے لکھے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوتی تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو یا تو وہ یہ کتاب مجھے بھیجنے نہ دیتے, اور بائی دا وے باقاعدہ اپنا کارڈ لگا کے مجھے یہ کتاب انہوں نے بھجوائی,
اور یا پھر وہ خود پڑھ لیتے کہ اس کے اندر باقاعدہ گنڈا پور کو ان کی اپنی حکومت نے چارج شیٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے 1 سال میں کچھ نہیں کیا، اور پچھلے 12 سال کی کارکردگی کو بھی بیچ میں ڈال دیا جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شعبے کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا پروگرام، کوئی لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اچھا، کے پی گورنمنٹ نے 12 سالوں میں 25 ڈائلسس یونٹ بنائے ہیں۔ کتنے 12 سالوں میں؟ 25، جو شاید سال میں 1 یا 2 ڈائلسس یونٹ بنانے کی ان کو جو ہے وہ توفیق ہوئی۔ ان ڈائلسس سینٹرز کے اندر بھی، یونٹس کے اندر بھی میجورٹی میری اطلاعات کے مطابق ابھی ان جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ اب موجود نہیں ہے ڈائلسس سینٹرز جو انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے۔ اور دوسری طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ ڈائلسس سینٹرز جو شہباز صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے پنجاب میں بند کر دیا تھا، ان کو نہ صرف بڑھا دیا گیا باقاعدہ، لیکن بلکہ اب ایک ڈائلسس کارڈ جس کے اوپر 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہر پنجاب کا شہری جو ہے وہ اس پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ 1 سال کے لیے اس ڈائلسس کے اوپر اس کے ڈائلسس کیے جا سکتے ہیں۔ 12 سالوں میں انہوں نے پورے 12 سالوں کے اندر 140 جو ٹیوبویل ہیں وہ سولرائز کیے ہیں۔ کتنے جی 12 سالوں کے اندر؟ 140۔ اب صاحب آپ خود لگا لیں کہ یہ کتنے کے بنتے ہیں 1 سال کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے سولرائزیشن آف دا ٹیوبویل ایک پورا پروگرام ہے جس کی لاکھوں کی اندر جس کی لوگوں نے اپلائی کیا، اور وہاں پر ان کی قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو ان کے جو ٹیوبویلز ہیں ان کو سولرائز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک سولر پروگرام جو 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو فری آف کاسٹ سولر جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے ابھی کل پرسوں بھی قرآن اندازی ہوئی ہے، جس کے اندر 94,000 لوگ 94,000 لوگ جو ہے ان کو 1 سال کے اندر یہ سولر جو ہے یہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پورے مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی ایک نئی سڑک نہیں بنی جی۔ 50 لاکھ گھروں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اپنی اسی کتاب کے اندر، میں نہیں کہہ رہی، اس کتاب کے اندر خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 200 گھر بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو 50 لاکھ گھروں کے اندر سے 200 گھر انہوں نے بنا دیے ہیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کارکردگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے پریس کانفرنس سے کی ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے سمریز کے اوپر ڈیسیژن لے لیا، ان کی کارکردگی ہے۔ ایک اور بھی کارکردگی ہے، وہ کے پی کے حکومت نے اس پوری کتاب کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے بجٹ کی کتاب نہیں ہم چھاپتے کہ ہر ادارے میں ہم نے اتنی پینسلیں خریدی، وہ لکھی ہیں انہوں نے، کمپیوٹر خریدا ہے تو وہ لکھا ہے، پینسلیں خریدی ہیں، کوئی خریداری کی ہے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پینسلیں خریدنا، ایک آدھا کوئی کمپیوٹر لے لینا، پورے 157 لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دے دینا، یہ کے پی کے حکومت کی کارکردگی ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے اور تکلیف ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ مقدر نہیں تھا کہ آج یہ خود خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اپنی کارکردگی مجھے چھاپ کے بھیجی ہے اور جو انہوں نے اس کے اندر کارکردگی بتائی ہے۔ ویسے میں نے سنا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سارے ہمارے جو ٹائیگر صحافی ہیں اور جو یوٹیوبر ہے ان کو بھی کتاب ملی ہے یہ والی۔ انہوں نے، میں نے کئیوں کے دیکھا کہ میں دفتر پہنچا، کتاب میرے ٹیبل پہ تھی، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ او بھائی کرو نا، کتاب کھول کے دیکھیں اپنی پیاری خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی، اور اس کے بعد دیکھیں مریم نواز کی حکومت کی کارکردگی، جس پہ اس کا آپ کو بہت تکلیف ہے۔ جل کے حسد میں آپ کا برا حال یہ ہے کہ اب تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو پنجاب کے رہائشی ہیں، ان کو پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا دیکھ کے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری طرف وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے پینسلیں خریدی ہیں، ہم نے کمپیوٹر خریدے ہیں، ہم نے جو ہے وہ 4 ایپکس کمیٹیاں کی ہیں، 2 جرگے کی ہیں، تو بس یہی ہماری کارکردگی ہے۔ اور آپ نے سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا۔ سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کے اندر، سی ٹی ڈی بہت بے مثال کارکردگی ہے سی ٹی ڈی کی۔ پنجاب کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب کو تھریٹس نہیں ہیں؟ پنجاب کو بھی تھریٹس ہیں، اور لیکن ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میری چیف منسٹر ہر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی الرٹ آتا ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اس کو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کو ہونے سے پہلے روکا گیا ہے۔ اور کل آپ نے گنڈا پور صاحب کی ایک بے شرمی، بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا یہ دیکھی کہ کل وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ پنجاب بھی نہیں بچے گا۔ مجھے بتائیے
کیا ایک پاکستانی، کیا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ بددعائیں کر سکتا ہے کہ میرے صوبے میں چونکہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پنجاب بھی نہیں بچے گا؟ یہ کوئی سیلیبریشن کی بات ہے؟ یہ اس بات کا مطلب کیا تھا؟ دوسری طرف وہ کیا کہہ رہے ہیں، حکومتوں کی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رہی۔ گنڈاپور صاحب 12 سال سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس میں خیبر پختونخوا کے اندر، سی ٹی ڈی کا ادارہ آپ نے نہیں بنایا، آپ کو فنڈز ملے تھے سی ٹی ڈی کا ادارہ بنانے کے لیے، آپ نے وہ استعمال نہیں کیے۔ تو یہ آپ نے نہیں کیا، آپ کی حکومت نے نہیں کیا۔ امن و امان کی جو یہ ساری صورتحال ہے یہ صوبائی حکومتوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک کیمپین چلائی، وہ بھی اپنے ہی ادارے کے خلاف ایک کیمپین کرتے ہوئے کہ جی یہاں سے چلے جائیں سارے، ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی اور ہم اکیلے کر لیں گے تو کریں۔ پھر آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اس پوری کتاب کے اندر مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں پنجاب کے اندر نائٹ ویژن کیمرہ سے لے کر جدید ترین اسلحے سے لے کر بلٹ پروف گاڑیوں سے لے کر ہر طرح کا ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے سی ٹی ڈی کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی مہیا کیا تاکہ ان کی کارکردگی بہتر کی جا سکے۔ جو یونیفارم کے اوپر کیمرے جو جس طرح سے پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ تک ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو عوام کے سامنے، جس طرح میں بہت خوشی سے بہت فخر سے آتی ہوں اور آ کے بتاتی ہوں میری چیف منسٹر نے یہ کیا، اور اگر ہم جو ہے وہ چیف منسٹر کے کام بتائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے خیبر پختونخوا میں بھی اچھے دن آئیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی سکون سے جئیں، ان کے لیے بھی صحت اور تعلیم کے سہولیات ہوں، اور ان کے اوپر یہ جو نیرو اور جو یہ نیلے آ کے بٹھا دیے گئے ہیں، جن کو اب خود ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور جو دوسروں کو فارم 47 کے تانے دیتے تھے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ کارکردگی پچھلے 12 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن آج بھی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں اگر ان کو کچھ سڑکیں ملی ہیں تو وہ سی پیک کے ذریعے بھی نواز شریف نے دی ہیں۔ اگر ان کو کوئی جو ہے وہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے اندر ایک ادارہ، ایک ہاسپٹل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا، جس کا نام میرا خیال انہوں نے غالباً اب چینج کر دیا ہے، اور وہ ہاسپٹل ہے جس کو جو تنخواہ ہوتی تھی ان کی ایز اے وزیر اعظم پاکستان، اس تنخواہ کو وہ ڈائیورٹ کرتے تھے اس ہسپتال کے لیے، اور ان کی وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو تنخواہ تھی اس سے اس ہسپتال کو بنایا گیا تھا۔ اور لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اڈیالہ کے قیدی کو جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پشاور میں بیٹھ کے جھوٹ تالی وہ دیکھے نا جی ان کو سحری نہیں مل رہی، ان کو فلانا نہیں مل رہا۔ بھائی 12 بجے کوئی اٹھے گا تو وہ سحری نہیں کر سکتا، سحری کرنے کے لیے آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ ابھی بھی چکندر کے جوس اور فلانا وہ تو شہنشاہ اعظم کی طرح جی رہے ہیں، لیکن ایک طرف وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ گھبرا نہیں رہے، وہ ڈر نہیں رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہر وقت جو ہے وہ رونا چونا کس چیز کا ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی چائے میں آج چینی کم تھی، ہیں جی، اور پرابلم کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ فکر ہے کہ وہ دیکھیں نا جی بشرا بی بی جو ہے نا پتہ نہیں ان کو لائٹ ان کے کمرے میں کل تھی کہ نہیں تھی، یہ نہیں فکر کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سہولیات دینا آپ کی ذمہ داری تھی، ان کے گھروں میں سولر لگے نہ لگے فرق نہیں پڑتا، بشرا بی بی جو ہے نا ان کے سیل کے اندر ساری سہولیات ہونی چاہیے۔ تو یہ ترجیحات کا فرق ہے۔ گنڈاپور صاحب بہت بہت مہربانی، آپ کی یہ جو کارکردگی ہے یہ دیکھ کر تکلیف تو مجھے ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مقدر میں جو لکھا گیا تھا یہ کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن جو آپ کی کارکردگی میں سمجھتی ہوں، میں ایم خام خواہ بیسٹر صاحب کو کہتی تھی کہ بیسٹر صاحب جو ہے اپنی کارکردگی وزیر اعلیٰ کی بتاتے، وہ بیچارہ اس میں سے کیا بتاتا، اسی لیے انہوں نے کبھی کارکردگی نہیں بتائی تھی، تو یہ آنرز بھی مجھے ہی کرنے پڑے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کی کارکردگی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میڈم آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، حالیہ دنوں میں ایک بڑی اہم گرفتاری پاک افغان بارڈر سے ہوئی ہے شریف اللہ کی، اور دوسرا کیا اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کے پی کے سائڈ سے میاں والی بارڈر اور ڈیرہ غازی خان بارڈر سے کتنے حملے ہوئے ہیں پنجاب کی جانب اور کتنے دہشت گرد وہاں سے آئے ہیں پنجاب کی جانب؟ دیکھیں پہلے تو میرا دلی ہمدردی ہے اپنے بیچارے وہ جو اوورسیز ہمارے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ وہ ڈالر خور
جو عمران خان اور اس کی نام پر اس کی پالیٹکس کے اوپر ڈالر جو ہے وہ وہاں سے اکٹھے کرتے ہیں، پھر لابیسٹ فرمز ہائر کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کراتے ہیں، اور پھر یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گی اور جب وہ منہ سے نام نکالے گی تو پھر اس کے بعد پھر وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرا لے گی. تو ایسا کچھ ہو نہیں سکا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا، سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جس طرح سے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو ان کے کچھ گھروں میں سوگ کا عالم ہے، اس پہ مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ فتوحات کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں نہیں کیا. فتوحات اسلام آباد اور فتوحات کاہنا اور یہ جو ہے ان فتوحات کا ذکر اس کتاب کے اندر نہیں ہے. یہی 2 فتوحات تھی ان کی، لیکن وہ فتوحات بھی شاید چونکہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ڈی چوک سے جو ہے پہلے ہی موصوف جو ہے وہ باجی کو لے کر بھاگ گئے تھے دوبارہ پشاور واپس، تو فتوحات بھی پوری نہیں ہو سکی، اس لیے شاید اس کتاب میں نہیں آ سکی. فاؤنڈر ہے موٹر وے کے، جی کیا آپ بھی اسی طرح کی کتاب لکھ کر علی امین گنڈا پور صاحب کو بھجوائیں گی؟ سی ایم صاحبہ کی کارکردگی جو ہے دیکھیے میں بھجوا چکی ہوں، یہ بھی میری نقل کی ہے انہوں نے. میں نے بائی دا وے سی ایم صاحبہ کی جو 100 days ہے، آپ پتہ نہیں اس وقت ہماری بیٹ میں تھے کہ نہیں، جب ان کے 100 دن پورے ہوئے تھے میں نے تب بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور وہ بکلیٹ جو ہے اس 100 دن کی کارکردگی پہ بھی ہم نے چھاپا تھا. اس کے بعد میں نے ہی جو ہے ہم نے وہ بکلیٹ جو چیف منسٹر صاحبہ کا چھاپا، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چلو ایک نقل ہم بھی مار لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب چھاپی. لیکن نہ چھاپتے تو بہتر ہوتا. یہ کتاب کو اگر میں اس کو لیبل دوں نا تو میرے دماغ میں ایسے ایک آئیڈیا وہ آ رہا ہے کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے. میڈم زیبا ٹرمپ کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ تو فارم 47 کے طور پہ سلیکٹ ہوئے ہیں. اچھا کون؟ ٹرمپ صاحب؟ ٹرمپ صاحب. اچھا نہیں وہ کل تک تو ٹرمپ صاحب آئے گی تو پھر وہ ہمیں لے جائے گی تو پھر کوئی بات، وہ آج کل دکھی ہیں، وہ رمضان ہے دکھی ہیں. لابنگ کے باوجود بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے، تو اسے کتنی بڑی سفارتی فتح آپ سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ہی پارٹی کے بیرسٹر صاحب کو ان کے بیان کی تردید کر دی اور آپ کے بیان کی توثیق کر دی، اس پہ کیا رد عمل آپ کا؟ بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ میں کم از کم تھوڑا بہت رول پلے کر رہی ہوں ان کا جھوٹ کو نب سے پکڑ لیتی ہوں شروع سے ہی، اور جھوٹ کو پھیلنے سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، اور وہ جواب جو ہے وہ پھر یقیناً وہ رجسٹر بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دوسری سچائی بھی پتہ چلتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کو میرا خیال ہے رمضان کا خیال آ گیا، انہوں نے کہا کہ رمضان میں ذرا جھوٹ کم بولنا چاہیے. میڈم مریم نواز صاحب کی کارکردگی جو چل رہی ہے اس میں آپ وزیر اعظم مریم نواز شریف کو دیکھ چاہتی ہے؟ وہ بنے گی؟ بالکل چاہتی ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے تو بلکہ ایک کالم بھی لکھا تھا جس کے اندر میں نے لکھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے پارٹی کا فیوچر مریم نواز شریف صاحبہ ہی ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنی کارکردگی کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کو کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، جو انہوں نے سیاست کو خدمت کا نام دے کر جو لوگوں کی خدمت کی ہے، ظاہر ہے جو عوام انہی کو پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ جب اتنا کام لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو صرف پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کو اس سے مستفید ہونا چاہیے. بتائیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے لوگ سرکاری پیسوں پر رکھے تھے، اتنا ان کو فنڈ جاتا رہا کہ کس ادارے سے جاتا رہا، کتنے لوگ رکھے گئے، 1 سال ہو گیا، تمام فہرست آپ سامنے لائے. اور دوسرا یہ سوال کہ آپ کے وزیر داخلہ پس پردہ خبر آئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی دیگر لوگوں کو سہولت فراہم کرنے اور ڈیل میں شراکت داری ہے وہ کر رہے ہیں. خبر ہی ہے نا بھائی، خبریں تو بہت ساری آتی ہیں. نہیں دیکھیے میں خبروں پہ میں اور ایسی کوئی خبر جو ذرائع سے پتہ نہیں، بہت ساری خبریں آپ دن میں چلاتے ہیں ذرائع سے، اور میں بغیر کسی تصدیق کے کسی خبر پر کامنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہو رہا تھا، یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے چیک کرایا، اتنے پکے چور تھے کہ ڈی جی پی آر کے اندر جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے تھے، کسی کا ریکارڈ اس وقت کسی ایک ڈاکیومنٹ میں بھی یہاں موجود نہیں ہے. تمام ڈاکیومنٹیشن، تمام کاغذات کو یہاں سے جانے سے پہلے وہ سب سمیٹ کے ساتھ لے گئے. تو کوئی بھی چیز یہاں پر، لیکن جو لوگ یہاں پر عرفہ کریم ٹاور کے اندر
کون بیٹھتا تھا, وہاں پر کتنے لوگ تھے, اور یہ آپ خود میڈیا کے لوگ جو ہے رپورٹ کر چکے ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے, کہ 25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اس کے اوپر بھرتی کیا گیا تھا, جن کی ٹریننگ ہے وہ صرف گالی دینا اور دوسرے کو چور ڈاکو کہنا تھا. دانیال, اب دانیال بتا دیں کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کے بکلیٹ اور ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی کی کارکردگی, وفاقی چیزوں وفاقی منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے. کیا سوال توسیع کرتے ہیں کہ یا رہنمائی کرتے ہیں, وفاق سوال کر سکتا ہے کے پی کے کو کہ اس قسم کے آپ نے ہماری منصوبوں کی کوئی بات نہیں, وفاق کا دل بہت بڑا ہے, وفاق کا دل بہت بڑا ہے. وفاق جو ہے, وفاق کا کام ہے کہ وہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, لیکن صوبوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. جیسے میں آن ریکارڈ کہہ سکتی ہوں, اس وقت پنجاب میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو وفاق کی طرف سے چل رہا ہو. جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تمام پنجاب حکومت اپنے ریسورسز سے, اپنے فنڈز کے ذریعے کر رہی ہے, جتنے بھی 90+ منصوبے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے. لیکن یہ جو ہائی ویز ہیں, یہ جو موٹر ویز ہیں, جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ تو ہیں, لیکن وہ بیچاروں کو دیکھیں کچھ تو چھاپنا تھا نا. اب یہ خالی گنڈا پور کی تصویر کون دیکھتا؟ کچھ 4-5 چیزیں انہوں نے رکھنی تھی. وہ بے شک چوری کا صحت کارڈ ہی صحیح, چوری کی سی پیک کی اسکیم صحیح, چوری کی وابدہ کی اسکیم ہی صحیح, چوری کا وہ تعلیم کارڈ جس نے 2027 میں شروع ہونا ہے بقول ان کے اپنے وزیر کے. بھائی کچھ تو چھاپنا تھا نا. میڈم آگے 14 مارچ آ رہا ہے پنجابی کلچر ڈے. لاسٹ ایئر میڈم مریم نواز نے الحمرہ میں اعلان کیا تھا کہ ہم 2-4 ماہ کے اندر پنجابی پڑھائی شروع کروا دیں. ایک تو یہ دس دیو کہ کلچر ڈے کی کوئی تیاریاں شروع جی بالکل ہو گئی ہیں. کل بلکہ سرکولر جو ہے وہ تمام آرٹس کاؤنسلز کو بھی اور اس کو بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایک بہت اچھا پروگرام الحمرہ میں بھی انشاءاللہ اس دفعہ اب دوبارہ کریں گے ہم. اور پلاک پورا ایک ادارہ ہے میرے بھائی جو پنجابی کی ترویج کے لیے, پنجابی کے لیے کام کرتا ہے. ہمارا FM کا ایک پورا ریڈیو اسٹیشن ہے جو پنجابی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور پنجابی کے لیے کام کرتا ہے. بہت شکریہ.